اس ٹائم میں سوات میں موجود ہوں اور سوات میں آج تمام پاکستان اور سوات کے بالخصوص شہری سنیں گے سوات کے بیٹے کو، یعنی مراد سعید کو۔ مراد سعید سوات کے لوگوں سے خطاب کریں گے۔ سوات میں آج کے دن جلسہ ہوگا اور باقی کل کے دن کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے پنجاب پولیس پہنچی۔ وہ پنجاب پولیس جو فسطائیت میں، جو ظلم میں، جو جبر کرنے میں پہلا نمبر رکھتی ہے، پنجاب پولیس نے ہر ممکن کوشش کی کہ تحریک انصاف کے پروگرام کو روکا جائے، لیکن تحریک انصاف کے ورکرز کو، تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو، یعنی عمران خان کے چاہنے والے جو ہیں، ان کو کوئی بھی آج تک نہیں روک سکا۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں ایکٹیویٹیز ہوئیں، پنجاب بھر میں لوگ نکلے، کیونکہ عمران خان کی حکومت کو گرائے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب 9 اپریل کی رات رجیم چینج ہوئی تو 10 کی رات یعنی اگلی رات لوگ نکلے تھے، اور ایک دفعہ پھر پنجاب کے لوگ نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ پھر ملاقاتوں سے روکا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں جو تحریک انصاف کے رہنما پہنچے تھے انہیں ملاقاتوں سے روکا گیا ہے۔ اور آج یہ جو جلسہ ہے یہ اتنا اہم جلسہ کیوں ہے؟ آج کے جلسے میں سہیل افریدی ہوں گے، مینا خان ہوں گے، شاہد ہٹک ہوں گے، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہوں گے۔ یہ جلسہ جو لوگ سنیں گے وہ مراد سعید کی تقریر ہے، جس کو سوات کے لوگ سنیں گے اس کا نام مراد سعید ہے، کیونکہ مراد سعید سوات کا بیٹا ہے۔ سو آج میں سوات پہنچا اور ابھی اس ٹائم میں سوات میں موجود ہوں۔ تو جب میں نے سوات کے لوگوں سے بات کی، سوات کے لوگوں سے پوچھا کہ آج کے جلسے کے حوالے سے آپ کتنے پرجوش ہیں، کیسا جلسہ ہوگا، تو وہ میں آپ کو آج کے ولاگ میں بتاتا ہوں۔ پہلے بات کرتا ہوں جو ہوا، جو گزشتہ دن ہوا۔ ایک تو پشاور میں بھی زبردست کنونشن ہوا۔ پشاور میں ایک ہی حال میں، ایک ہی ہفتے میں 2 مرتبہ کنونشن ہوا۔ ایک دفعہ جانثارہ نے عمران خان ایک فورس بنائی گئی، انہوں نے کنونشن کیا، مراد سعید کی کال تھی۔ اور دوسری دفعہ جنید اکبر نے انصاف یوتھ ونگ کو کہا اور انہوں نے آج کنونشن کیا۔ آج مکمل طور پر ہال فل تھا، آج ہال کے باہر لوگ موجود تھے، اور آج لوگ یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کی کال پر وہ لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ سے حاضر ہیں۔ عمران خان کی کال پر وہ ہمیشہ سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، جس کا واضح ثبوت ایک ہفتے میں 2 شاندار کنونشن کر کے دیا گیا۔ پہلا کنونشن جو مراد سعید کی کال پہ ہوا اور وہ بڑا زبردست کنونشن تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا کنونشن ہوا وہ جنید اکبر صاحب نے شرکت کی، انصاف یوتھ ونگ کے نوجوان تھے، اور اس میں واضح طور پہ کہا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ عمران خان جب کہیں گے باہر نکلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ خان آ رہا ہے، خان آ رہا ہے، خان آئے گا، کیونکہ جو سختیاں کی گئیں، جو پابندیاں کی گئیں، جو مشکلات کا سامنا کیا وہ عمران خان کر چکے ہیں۔ اب چیزیں ہیں بہتری کی جانب جانے کے لیے۔ ایک طرف پاکستانی عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کا، دوسری طرف انٹرنیشنل پریشر ہے، تیسری طرف اس ملک کی معیشت ہے، اس ملک کے عام انسان کا بھی پریشر ہے، کیونکہ ایک عام انسان کی آواز ہے عمران خان، امن کی آواز ہے عمران خان۔ کیونکہ آج میں سوات میں موجود ہوں تو سوات کے لوگوں نے امن کا نعرہ لگایا تھا، اور عمران خان کے ہوتے ہوئے سوات میں امن تھا۔ پھر امن کا نعرہ لگانے والا مراد سعید، وہ آج تک روپوشی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن آج کے دن وہ خطاب کرے گا۔ اس کے علاوہ میں پہلے آپ کو پنجاب کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، عالیہ حمزہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں۔ عالیہ حمزہ لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، اور عالیہ حمزہ نے ان تمام لوگوں کو بھی بتایا جو کوئی پنجاب کا صدر رہا ہے، جو پنجاب کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، MNS بن چکے ہیں، MPs بن چکے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے بتایا کہ اگر کام کرنا ہو، اگر کچھ پلان کرنا ہو، اگر کوئی جلسہ کرنا ہو، ریلی کرنی ہو، تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو عالیہ حمزہ نے آج کے دن کے حوالے سے تمام تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کال دی تھی کہ آپ سب نے باہر نکلنا ہے، آپ سب نے احتجاج کرنا ہے، آپ سب نے عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگانا ہے، اور ریلیاں نکالنی ہیں، اور باقاعدہ اس پہ رپورٹ عمران خان کو پیش کی جائے گی۔ سو ہمیشہ کی طرح ریلیاں نکالی گئیں، لاہور میں کنونشن ہوا، اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں ریلیاں ہوئیں، لیکن بہت سے ایسے شہر ہیں جن کے امیدوار آج بھی حلقوں میں نہیں گئے، جن کے امیدواروں نے آج بھی ریلیوں میں شرکت نہیں کی، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ دیکھیں، چاہے
کوئی لانگ مارچ ہو، چاہے 4 اکتوبر ہو، چاہے 24 نومبر ہو، چاہے کوئی بھی ایونٹ ہو، اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سرے سے شرکت ہی نہیں کرتے. ان میں ایم پی ایز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں. کچھ ایسے ہیں جو فوٹو شوٹ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تن من دن لگا دیتے ہیں، جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. اب ان 3 کیٹیگریز میں تحریک انصاف کو احتساب کرنا ہوگا. تحریک انصاف کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کس ٹائم، کس وقت، کس طرح پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے. اگر تحریک انصاف نے یہ کر لیا تو پھر ایک نئی لیڈرشپ باہر آئے گی، پھر نئے لوگ سامنے آئیں گے، پھر جانثار لوگ سامنے آئیں گے، پھر عمران خان کے حقیقی چاہنے والے لوگ سامنے آئیں گے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ آپ نے پہلے بھی دیکھا جو پہلے تو یہ کہتے رہے تھے کہ میں نے گجری دا دودھ پیتا ہے، اور پھر جب برا وقت آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ فوراً سے بھاگ جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ میرے ماتھے پہ گولی مارنا، اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ فوراً سے پارٹی چھوڑ جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ میری جو میت ہوگی وہ جھنڈے میں لپیٹنا، تحریک انصاف کے جھنڈے میں، وہ مشکل وقت آتا ہے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسے ڈرامے باز بہت سے ملتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ لڑنے والے، حقیقی طور پہ مشکلات کا سامنا کرنے والے، اور ان مشکلات کے باوجود ڈٹ کر سامنا کرنے والے بہت کم ہیں. عالیہ حمزہ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. تو آج عالیہ حمزہ نے پنجاب کے لوگوں کو کہا تھا، آج پنجاب میں ریلیاں ہوئیں، کہیں چھوٹی تھی، کہیں بڑی تھی، کہیں 100 لوگ تھے، کہیں 200 تھے، کہیں 500 تھے. اس طرح پنجاب کے شہروں میں ریلیاں ہوئیں. لیکن کچھ ایسے شہر ہیں جہاں سرے سے لوگ نکلے ہی نہیں، جو نہ پہلے کبھی نکلتے تھے نہ اب کبھی نکلے ہیں. ایک طرف تو پنجاب میں آہستہ آہستہ مومنٹم بننے جا رہا ہے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہ پیغام دے رہے ہیں. وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی کال پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پشاور میں کنونشن ہوا، اس کے بعد آج میں جس شہر میں موجود ہوں، آج اس شہر کا جو بیٹا ہے، آج جو ایک امن کا سفیر ہے، جس نے امن کا نعرہ لگایا تھا، آج وہ اس شہر میں ایک جلسہ کرنے جا رہا ہے. مراد سید اس شہر میں جلسہ کریں گے، شاندار جلسہ ہوگا. سوات کے لوگ، سوات کے غیرت مند لوگ یہ بتائیں گے کہ وہ مراد سید کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. سوات میں جلسہ ہوگا. اور پھر آج کے جلسے میں ایک اور چیز بتا دوں، جو کاٹلنگ میں جو ایک ڈرون حملہ ہوا، ان کی فیملیز والے بھی اس میں شرکت کریں گے، کیونکہ وہ جو شہری تھے وہ سوات کے ہی رہنے والے تھے. جو کاٹلنگ مردان میں جو ایک دھماکہ ہوا، جو ڈرون حملہ ہوا، وہ یہاں کے ہی رہنے والے تھے، تو ان کی فیملیز بھی یہاں شرکت کریں گی. اور پھر اس حوالے سے، کیونکہ یہ حملے کے بعد سوات کے لوگ امن کا دوبارہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو کل کا جو جلسہ ہوگا، ایک تو امن کے لیے ہوگا، ایک جلسہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہوگا، اور تیسرا مراد سید کو تحفظ دینے کے لیے ہوگا. سو کل کیا، یعنی آج کے دن کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا منظر ہوتا ہے، کس طرح لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کتنی تعداد میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیا نعرہ لگاتے ہیں، اور مراد سید کیا خطاب کرتے ہیں، آپ کو ضرور سنایا جائے گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.